الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ احکام القرآن کے سلسلے میں مختلف موضوعات پر ہم لیکچر کرتے رہے ہیں، اور اب جس موضوع کا ہم نے انتخاب کیا ہے یا قرآن پاک کے جس موضوع سے متعلق احکام اب بیان کرنے کا ارادہ کیا ہے وہ نکاح سے متعلق احکام ہے۔ انشاءاللہ پہلے نکاح کے بارے میں احکام بیان ہوں گے، پھر مہر کے بارے میں، نان نفقے کے بارے میں، طلاق سے متعلقہ، پھر ایسے ہی زوجین کے درمیان باہم جو تعلق ہوتے ہیں جن کو قرآن نے بیان فرمایا، انشاءاللہ ان تعلقات پر تفصیلی کلام قرآن کے احکام کی روشنی میں انشاءاللہ کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ حسب سابق چند باتیں کچھ نئے دیکھنے والوں کے لیے، نئے سننے والوں کے لیے، ہماری کلاس کو کچھ نئے لوگوں کے جن لوگوں نے جوائن کیا ہے ان کے لیے تھوڑی سی باتیں ہر دفعہ ہم عرض کر دیتے ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ ہم جب کہتے ہیں احکام القرآن تو احکام حکم کی جمع ہے، اور اس سے مراد اللہ تبارک و تعالی کا وہ خطاب ہوتا ہے جو مکلفین کی طرف متوجہ ہو، اور شرعاً مکلف کہتے ہیں ہر عاقل بالغ کو۔ گویا کہ اللہ تبارک و تعالی کے وہ خطابات جو قرآن میں ہماری طرف متوجہ ہوتے ہیں، مکلف کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، اسے شرعی حکم کہتے ہیں، اور اسی کو ہم احکام القرآن کہہ کر یہاں پر انشاءاللہ بیان کر رہے ہیں اور کریں گے۔ دوسرا یہ کہ قرآن کا کوئی حکم ضروری نہیں ہے کہ صیغہ امر سے ثابت ہو، یعنی ایسا لفظ کہ جس کا ہم ترجمہ کریں تو اس میں بظاہر حکم اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم نظر آئے یا اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہوا نظر آئے، یہ ضروری نہیں ہے۔ بعض اوقات اللہ تعالیٰ کسی بات کا مطالبہ فرماتا ہے لیکن اس کو بیان فرماتا ہے پاسٹ کے صیغے کے ساتھ، یعنی ماضی کے صیغے کے ساتھ۔ بعض اوقات ایسا لفظ اللہ تعالیٰ بیان فرما دیتا ہے جس میں پریزنٹ یا فیوچر کے الفاظ ہوتے ہیں، حال کے اور مستقبل کے الفاظ ہوتے ہیں، لیکن اس سے حکم ثابت ہو رہا ہوتا ہے۔ یہ مجتہدین کا کام ہوتا ہے کہ وہ غور و تفکر کرنے کے بعد پھر نتیجہ مرتب کرتے ہیں کہ یہاں پر ایک خبر دینا مقصود ہے یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی کام کا مطالبہ فرمایا جا رہا ہے، یا کسی کام کے سے رک جانے کا مطالبہ فرمایا جا رہا ہے۔ وہ مجتہدین کا کام ہوتا ہے کہ وہ اپنے تتبع اور جستجو سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقصود کی تعیین فرماتے ہیں۔ اسی لیے یہ کہا جاتا ہے کہ عوام الناس کو براہ راست قرآن پاک پہ غور و تفکر نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ بسا اوقات وہ ایک آیت کو سامنے رکھ کر اس میں موجود حکم سے کلی یا حتمی نتیجہ نکالنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، اور یہ غلط ہوتا ہے۔ بعض اوقات وہ حکم منسوخ ہو چکا ہوتا ہے، بعض اوقات اس حکم میں کچھ کنڈیشنز ہوتی ہیں جو یہاں ذکر نہیں کی گئیں، بلکہ اسی موضوع سے متعلقہ دوسری آیات میں یا احادیث کریمہ میں یا صحابہ کرام کے اقوال میں یا صحابہ کرام کے افعال کے ذریعے ان کنڈیشنز کو جانا جاتا ہے، اور پھر ایک حکم اور نتیجہ نکالا جاتا ہے۔ اس لیے ضروری نہیں ہے کہ قرآن پاک میں کوئی لفظ آئے اور اس میں براہ راست ہمیں ایسا محسوس ہو کہ اللہ تعالیٰ کسی کام کے کرنے کا حکم دے رہا ہے یا کسی کام سے روکنے کا حکم دے رہا ہے، تبھی ہم سمجھے کہ شاید ادھر کوئی حکم ثابت ہو رہا ہے۔ بلکہ کبھی کبھی ایسا لگتا ہے خبر دی جا رہی ہے، لیکن وہ خبر نہیں ہوتی بلکہ ہمارے لیے ایک حکم ہوتا ہے جس کی نشاندہی انشاءاللہ ہوتی رہے گی۔ پھر یہ بھی آپ کو بتایا تھا کہ اگر بالفرض کوئی ایسا لفظ ہم نے دیکھا کہ جس میں کسی کام سے اللہ تبارک و تعالیٰ روک رہا ہے یا کسی کام کے کرنے کا فرما رہا ہے، تو ضروری نہیں کہ اس سے فرض یا واجب ہی ثابت ہو، یعنی اللہ تعالیٰ جس چیز کا اس کلمے میں ذکر فرما رہا ہے وہ چیز ہم پر لازم کر دی گئی ہے، یہ ضروری نہیں ہے۔ جیسے ہم مثال عموماً دیتے ہیں، فاصطادوا کی مثال ہم نے پڑھی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جب تم حالت احرام سے باہر ہو تو تم شکار کرو۔ اب یہ جو اہل علم حضرات جانتے ہیں کہ فاصطادوا کا مطلب ہے تم شکار کرو، یہ صیغہ امر ہے۔ اگر یہ وجوب کے لیے ہوتا تو ہر حاجی حالت احرام سے باہر ہونے کے بعد شکار کرنے کا مکلف بنا دیا جاتا اور اسے شکار کرنا پڑتا، لیکن ایسا نہیں ہے، بلکہ یہاں پہ صرف استحباب کا بیان ہے، یعنی مستحب ہے تمہارے لیے کرنا، اگر کرو تو تاکہ حلال غذا حاصل کرو، یا بعض نے اس کو مباح کے درجے میں رکھا کہ نہ گناہ نہ ثواب۔ تو لہٰذا
اگر صیغہ امر آئے گا یعنی جس میں حکم والا ترجمہ یا معنی ہمیں محسوس ہو رہا ہو، ضروری نہیں کہ اس سے واجب یا فرض ثابت ہو، بلکہ کبھی کبھی صرف مستحب ثابت ہوتا ہے اور کبھی مباح بھی ثابت ہوتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن عظیم میں جو احکام بیان فرمائے، ہم نے بتایا تھا کہ ان کی بڑی 4 قسمیں بنتی ہیں، ایک فرض ہوتا ہے، ایک واجب، ایک مستحب اور ایک مباح۔ یعنی کبھی تو اس کام کا کرنا لازم کر دیا جاتا ہے، اگر نہیں کریں گے تو گناہ کبیرہ کے مرتکب ہوں گے، اور انکار کرنے کی صورت میں انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ کبھی اس سے وجوب ثابت ہوتا ہے کہ کریں گے تو ثواب پائیں گے، لازم ہوتا ہے، اگر نہیں کریں گے تو گناہ صغیرہ کے مرتکب ہوں گے۔ ہاں اگر اس پہ اصرار کیا تو گناہ کبیرہ بنے گا، اور اس کا انکار کرنا کفر نہیں ہوتا لیکن گمراہی ضرور ہے۔ اور اسی طرح بعض احکام ایسے ہوتے ہیں کہ جن پر عمل کرنا فقط مستحب ہوتا ہے، نہ فرض یا نہ واجب، کریں گے تو ثواب ملے گا، نہیں کریں گے تو کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ اور بعض ایسے احکام ہوتے ہیں کہ جن سے صرف اباحت ثابت ہوتی ہے، گویا کہ اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے بات بیان فرمانا چاہ رہا ہوتا ہے کہ یہ کام کرو گے تو کوئی ثواب نہیں ہے لیکن تمہیں اجازت ہے، اور نہیں کرو گے تو کوئی گناہ بھی نہیں ہے۔ اس تمام بحث کو ہمیشہ ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے، اور بار بار اس کے دہرانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ اس طرح راسخ فی ذہن ہو جائے کہ جب ہم قرآن عظیم اب ہم احکام کی طرف آتے ہیں۔ آج جو پہلی آیت کریمہ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، سورہ احزاب کی آیت نمبر 53 ہے، 53۔ اس میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ وما کان لکم، اور نہیں ہے جائز تمہارے لیے، ان تؤذوا رسول اللہ، کہ تم اللہ کے رسول کو اذیت دو، یہ تمہارے لیے جائز نہیں ہے۔ گویا کہ یہ حرام ہے کہ تم اللہ کے رسول کو اذیت دو، اپنے کسی قول سے دے دو، چاہے کسی فعل سے دے دو، منع ہے۔ اور نکاح کے سلسلے میں اب حکم آگے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ولا ان تنکحوا ازواجہ من بعدہ ابدا، اور تمہارے لیے یہ بھی جائز نہیں ہے کہ تم نکاح کرو نبی کی ازواج سے ان کے بعد کبھی بھی۔ ابداً کے الفاظ ہیں کہ جب نبی کا انتقال ہو جائے، نبی دنیا سے وصال فرما جائے، تو اللہ تبارک و تعالی نے گویا کہ ان کی ازواج سے امتیوں کے لیے نکاح کو قیامت تک کے لیے حرام فرما دیا ہے۔ اور پھر ارشاد فرمایا کہ ان ذالکم کان عند اللہ عظیما، بے شک تمہارے لیے اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک اس میں عظیم گناہ ہے۔ یہاں صرف عظیمہ بیان ہوا، یہ صفت ہے، اس کا موصوف اسمن یہاں پر درج نہیں ہے لیکن مقصود ہے، یعنی گویا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان ذالکم کان عند اللہ اسما عظیما، کہ اگر تم یہ فعل کر لو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اس میں بہت بڑا گناہ ہے، منع کر دیا گیا۔ تو لہٰذا ایک حکم یہ ہمیں پتہ چلا کہ اگر کسی بھی دور میں اللہ کے کسی نبی کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کے بعد ان کی ازواج سے نکاح کرنا قیامت تک کے لیے حرام ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کی اس کی 2 وجوہات بڑی بڑی بیان کی ہیں۔ ایک تو یہ کہ انبیاء علیہم السلام پر جو وفات طاری ہوتی ہے یہ ایک آن کے لیے طاری ہوتی ہے، جو اللہ کا ایک وعدہ ہے، اللہ کا ایک قانون ہے، اور اس کے بعد انبیاء علیہم السلام بالکل اسی طرح زندہ ہوتے ہیں جیسے اپنی دنیاوی حیات میں وہ زندہ تھے، دنیاوی زندگی میں وہ بالکل زندہ تھے، کیونکہ شہداء کی حیات قرآن سے ثابت ہے، نص قطعی سے ثابت ہے۔ اور یہ قرآن کا ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ اسلوب ہے کہ جب ایک حکم نچلے درجے والوں کے لیے یا نچلے درجے والی چیز کے لیے ثابت ہو جائے تو اوپر والی چیز کے لیے بدرجہ اولا ثابت ہو جاتا ہے۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کو اف کہنا منع کیا، تو تلفظ اف چونکہ ماں باپ کی اذیت کا سبب بنتا ہے تو منع کر دیا گیا۔ تو جب اف کہنا منع ہے تو پھر اس سے اوپر یعنی گالی بکنا معاذ اللہ یا مارنا بدرجہ اولا منع ہے۔ اور اس کے لیے کسی عام انسان سے بھی آپ پوچھیں گے کہ یہ بتاؤ کہ گالی دینا ماں باپ کو منع ہے یا مارنا منع ہے، اور یہ آیت اس کے سامنے اگر ہو تو وہ فوراً استدلال کر کے خود بھی یہ کہہ سکتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے اف کہنا منع کیا ہے تو بھائی گالی دینا اور مارنا تو بدرجہ اولا منع ہوگا۔ تو جب نچلے درجے والی چیز کے لیے حکم ثابت ہو جائے تو اوپر والے درجے والی چیز کے لیے بدرجہ اولا ثابت ہو جاتا ہے۔ لیکن انبیاء علیہ السلام کی حیات شہداء سے بھی ارفع و اعلیٰ ہے، اس لیے کہ شہید کی زندگی قرآن سے نص قطعی سے ثابت
لیکن اس کی زوجہ سے نکاح حرام نہیں ہے. لیکن نبی کی ہم اسی قانون کے تحت زندگی اگر قرآن سے ثابت کرتے بھی ہیں، اگرچہ صراحتاً حدیثوں میں بھی آیا، تو ان کی حیات ان سے زیادہ اتنی عرفہ و اعلیٰ اور پختہ ہے کہ ان کی ازواج سے نکاح کرنا اس جہت سے منع ہے، کیونکہ نبی زندہ ہے اور نبی کی منکوحہ سے نکاح نہیں ہو سکتا ہے. دوسری وجہ یہ ہے جو خود قرآن عظیم میں سورہ احزاب میں احزاب آیت نمبر 6 میں اللہ تبارک و تعالی نے ذکر فرمائی کہ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، کہ یہ نبی یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مومنین سے ان کی جانوں سے زیادہ قریب ہیں، یعنی روحانی اعتبار سے مومنین سے ان کی جانوں سے زیادہ قریب ہیں. اور پھر فرمایا وازواجہ امہاتہم، اور ان نبی کی بیویاں ان مومنین کی مائیں ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ حکم کے مطابق ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مومنین کی والدہ ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کو ماں قرار دیا، اور یقینی سی بات ہے کہ ماں سے نکاح نہیں ہو سکتا. تو گویا کہ یہ ایک تیسری ماں کا تصور ہے. ایک ماں حقیقی ماں ہوتی ہے، سگی ماں، ایک رضاعی والدہ ہوتی ہیں، اور ایک وہ ہماری مائیں ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے نبی کی نسبت سے ہماری مائیں قرار دے دیا. اور ان تینوں قسم کی ماؤں سے نکاح کرنا حرام ہوتا ہے. سگی ماں سے بھی نکاح حرام ہے، رضاعی والدہ سے بھی حرام ہے، اور نبی کی ازواج جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری مائیں قرار دے دیا ان سے نکاح قیامت تک کے لیے حرام رہے گا. اگلا جو حکم ہے وہ سورہ نور کی آیت نمبر 3 میں بیان کیا گیا ہے. اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور یہ بڑی اس کی تفسیر یقیناً ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے، اور یہ اکثر جو ہمارے ویورز ہیں، دیکھنے والے ہیں، سننے والے ہیں یا عام مسلمان ہیں، ان کو بڑی یہ آیت خلجان میں مبتلا کر دیتی ہے اور وہ پریشان ہو جاتے ہیں. اور کئی مرتبہ ہم سے بھی مختلف پروگرامز میں اس کے بارے میں کویسچن کیا گیا، تو اس کو اچھی طرح سمجھیے. سورہ نور آیت نمبر 3 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ الزانی لا ينکح الا زانیۃ او مشرکۃ، کہ زانی شخص نہ نکاح کرے مگر زانیہ سے یا مشرکہ سے. والزانیۃ لا ينکحها الا زان او مشرک، اور زانیہ عورت نہ نکاح کرے اس زانیہ عورت سے مگر زانی شخص یا مشرک. وحرم ذلک علی المؤمنین، اور حرام کر دیا گیا ہے یہ مومنین پر. اگر اس آیت میں دیکھیں لا ینکحو، یہ مضارع کا صیغہ ہے، یعنی کلام عرب میں وہ کلمہ کہ جو حال اور مستقبل والا معنی رکھتا ہے اس کو فعل مضارع کہتے ہیں. اس میں کوئی حکم نہیں ہوتا کہ یہ کام کرو، جس طرح ہم کہتے ہیں اضرب تو مار، اشرب تو پی، اس طرح اس میں معنی نہیں ہوتا ہے. اس میں پریزنٹ کا ہوتا ہے یا فیوچر کا معنی ہوتا ہے. تو لیکن ہم نے آپ کو بتایا تھا کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس قسم کے فعل مضارع حکم کے لیے بھی آ جاتے ہیں. اب یہاں جب یہ فعل مضارع استعمال ہو رہا ہے، اس میں دونوں طرح کے احتمال ہیں کہ یا تو اس میں حکم دیا جا رہا ہے اور یا اس میں خبر دی جا رہی ہے. اس لیے کہ فعل مضارع خبر کے لیے ہوتا ہے حقیقتاً. جیسے ہم کہتے ہیں یضربو، مارتا ہے یا مارے گا وہ ایک شخص، ہم خبر دے رہے ہیں. تو اب یہاں پہ دونوں احتمالات ہیں. اگر اس کو حکم کے معنی میں لیں، جیسے کہ طلاق کے سلسلے میں صیغہ امر، یعنی عدت کے سلسلے میں صیغہ امر وجوب کے لیے آیا ہے. یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء، اللہ نے فرمایا کہ یہ طلاق یافتہ عورتیں روکے رکھیں اپنے آپ کو 3 حیض تک. اب وہاں پہ بھی یتربصن ہے، مضارع کا صیغہ ہے، لیکن اس سے حکم ثابت ہو رہا ہے. تو اس لیے بعض علماء نے اس کو حکم کے درجے میں رکھا کہ اصل میں حکم دیا جا رہا ہے. اگر حکم کے اعتبار سے دیکھیں تو وہ ترجمہ یہی بنے گا جو میں نے عرض کیا کہ زانی صرف زانیہ یا مشرکہ سے ہی نکاح کرے، اور زانیہ عورت سے صرف زانی یا مشرک ہی نکاح کرے، اور مومنین پر یہ حرام ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پھر اس کا آیت کا ظاہر تو ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ اگر ایک عام صالح مومن ہے وہ کسی زانیہ سے کبھی نکاح نہیں کر سکتا، چاہے وہ تائب ہو چکی ہو یا نہ ہوئی ہو. ٹھیک ہے نا. اور مشرکہ سے تو خیر منع ہے، پہلے ہی وہ ہم نے حکم بیان کیا. اور اسی طرح اگر زانیہ عورت ہے کوئی، وہ کسی صالح مومن سے نکاح نہیں کر سکتی. وہ نکاح کرے تو کسی زانی سے ہی کرے یا پھر مشرک سے کرے.
اللہ کا کلام پڑھایا رسول نے، اصحاب صفا کو لکھایا رسول نے۔ اب اس میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر زانی توبہ بھی کر لے، زانیہ توبہ بھی کر لے، تب بھی وہ کسی صالح مومن کے قابل نہیں رہتے، انہیں زانیوں سے نکاح کرنا پڑے گا، یہ اس کا بظاہر۔ اور بلکہ آگے فرمایا وہ حرم ذالک علی المؤمنین، اور حرام کر دیا گیا ہے یہ مومنین پر۔ اس کا مطلب ہے اگر کوئی صالح مومن ہے وہ کسی زانیہ تائبہ سے نکاح کرنا چاہے، توبہ کر لینے والی سے، تو اس کے اوپر حرام کر دیا گیا۔ اسی طرح اگر کوئی صالح مومنہ ہے وہ کسی زانی شخص سے نکاح کرنا چاہے کہ چلو یہ تائب ہو چکا ہے میں اس سے نکاح کر لوں، تو منع ہونا چاہیے۔ حالانکہ ایسا معاملہ نہیں ہے، شریعت نے بالکل اجازت دی ہے کہ اگر کوئی زانیہ عورت بالفرض زنا میں بھی مصروف ہے، یعنی تائبہ نہیں ہے، اس سے بھی اگر مومن نکاح کرے گا تو نکاح تو ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح اگر کوئی زانیہ عورت ہے وہ کسی مومن صالح سے نکاح کرے تو اس سے نکاح ہو جائے گا۔ تب اس کی صحیح توجیہ کیا ہے؟ تو ایک تو اس کو دو جہتوں سے دیکھا گیا، ایک یہ کہ اس کو امر بنایا گیا، حکم، کہ اس میں حکم ہے کہ زانی صرف زانیہ یا مشرکہ سے نکاح کرے، اور اسی طرح زانیہ سے صرف زانی یا مشرک نکاح کرے، اور یہ مومنین پر حرام ہے۔ اگر اس میں امر والا معنی لیں تو پھر اس کا جواب تفسیر خازن میں یہ دیا گیا ہے کہ یہ اصل میں پہلے حکم یہی تھا، بعد میں یہ حکم منسوخ ہو گیا۔ پہلے حکم یہی تھا کہ زانی صرف زانیہ کو تلاش کر کے اس سے نکاح کرے یا کسی مشرکہ سے نکاح کرے، اور اسی طرح اگر کوئی زانیہ ہے تو وہ کسی زانی سے نکاح کرے یا مشرک سے نکاح کرے۔ لیکن بعد میں اللہ تبارک و تعالی نے منع فرما دیا، اور اس کی جو ناسخ آیت ہے وہ بیان کرتے ہیں وہ انکحوا الایام منکم۔ ایامہ کہتے ہیں ان عورتوں کو کہ جن کے بھی شادی نہیں ہوئی، غیر شادی شدہ کو ایامہ کہتے ہیں۔ غیر شادی شدہ سے مراد کنواری بھی ہو سکتی ہے، اور وہ عورت کہ جس کا پہلے کوئی شوہر تھا لیکن اب شوہر نہیں ہے، جیسے طلاق یافتہ یا بیوہ، انہیں بھی ایامہ کہہ سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ فنکحوا الایام منکم، تم اپنے میں سے غیر شادی شدہ عورتوں کا نکاح کرو۔ اس میں عموم ہے، آپ کو پتہ ہے کہ عام حکم ہے، اس میں کسی کوئی تخصیص نہیں، کوئی کنڈیشن نہیں۔ اور یہ قاعدہ ہوتا ہے کہ قرآن پاک میں جب کوئی عام حکم بیان کیا جائے تو وہ اپنے عموم پر رہتا ہے، اس کو ہم خاص نہیں کر سکتے ہیں۔ تو لہٰذا معلوم یہ ہوا کہ اگر کوئی زانیہ ہے، اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں فرما رہا ہے تم اس کا نکاح کر دو، اور پھر کس سے کر دو، کوئی کنڈیشن نہیں ہے تو جس مرضی سے کر دو۔ تو لہٰذا اس آیت کریمہ سے پھر اس کو منسوخ مان لیا گیا کہ اگر یہ اس کو امر مانو تو یہ منسوخ ہے۔ اور دوسرا یہ کہ اس کو اگر خبر مانا جائے، کیونکہ بظاہر یہ خبر ہے، صیغہ امر تو نہیں ہے، تو پھر یوں ہوگا کہ گویا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں خبر دے رہا ہے کہ زانی نہیں نکاح کرتا مگر زانیہ یا مشرکہ سے، یعنی زانی لوگ جو ہیں وہ عموماً مشرکہ یا زانیوں کو پسند کرتے ہیں، اور زانیہ عورت عموماً زانی یا مشرک کو پسند کرتی ہے، پھر یہ معنی ہو جائے گا۔ تو اب اس میں اگر آپ دیکھیں تو اس میں بھی آپ کو ایک عموم نظر آئے گا، عام معنی، گویا کہ اگر اللہ کی خبر ہے تو اس کا مطلب ہے کہ کیا یہ 100% ایسا ہوتا ہے کہ جب بھی زانی ہے وہ زانیہ یا مشرکہ سے نکاح کرے گا، یا زانیہ عورت ہے تو وہ زانی یا مشرک سے نکاح کرے گی؟ تو اس کا جواب تفسیر کبیر میں علامہ فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ اس کا جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اصل میں یہاں پر جو عام ہوتا ہے نا، عام کا مطلب یہ کہ جو آپ حکم بیان کر رہے ہیں، جو بھی چیز بیان کر رہے ہیں وہ ہر فرد کو شامل ہو، تو وہ عام ہے۔ لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم ایک عام بیان کرتے ہیں لیکن اس سے تمام کو مراد نہیں لیتے بلکہ اکثر کو مراد لیتے ہیں، اسے عام اغلب کہا جاتا ہے۔ جیسے میں یوں کہوں کہ اس کلاس میں مثلا 75% ذہین بچے ہیں، 25% کمزور ہیں، اور میں یوں کہہ دوں بھائی اس کلاس میں تو ماشاءاللہ ذہین بچے ہیں، بہت ذہین بچے ہیں، تو اب بظاہر دیکھیں اس کلاس میں ذہین بچے ہیں، سب کو شامل ہونا چاہیے، لیکن میرے ذہن میں کیا ہے 75% ذہین ہے، 25% کمزور ہے، مجھے معلوم ہے، لیکن اس کے باوجود میں کہہ رہا ہوں کلاس میں ذہین بچے ہیں، تو میں کس کا؟ اکثر کا اعتبار کر رہا ہوں۔ تو گویا کہ اس آیت کریمہ میں اگر خبر مراد دی جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرما رہا ہے کہ اکثر ایسا ہی ہوتا ہے کہ چونکہ زانی شخص کا باطن خراب ہوتا ہے تو وہ یا تو زانیوں کو پسند کرتا ہے یا مشرکہ کی طرف مائل ہوتا ہے، اور اسی طرح زانیہ کا باطن چونکہ خراب ہوتا ہے تو وہ زانی کی طرف بڑھتی ہے یا مشرک کی طرف بڑھتی ہے، اور یہ دونوں جو قسمیں ہیں
یہ صالح مومن یا مومنہ کو پسند نہیں کرتے ہیں. یہ خبر دینا مقصود ہے کہ اکثر ایسا ہوتا ہے. اور ایک اور انہوں نے قول اس میں یہ لکھا ہے کہ اس کا مطلب یہ تفسیر خازن کے حوالے سے ہے، یعنی اس کی مزید تشریح اگر اس کو خبر مانا جائے تو تفسیر خازن کے حوالے سے ہے کہ یا اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص زانیہ سے نکاح کرے اور اس انداز سے کرے کہ اس میں زیادہ رغبت پاتا ہو، صالح عورتوں کو بالکل نظر انداز کرتا ہو اور اس بات کی پرواہ نہ کرے کہ لوگ مجھے کیا کہیں گے، اور اس طرح اپنے آپ کو مقام تہمت پر پیش کر دیتا ہے، تو اس صورت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا حرم ذالک علی المؤمنین، یہ والا فعل جو ہے یہ مومنین پر حرام ہے اس طریقے سے. اور اگر وہ اس چیز کو، اس حرمت کو حلال سمجھ کر کرے گا تو پھر وہ گویا کہ خود بھی مشرک ہو جائے گا یا خود بھی مطلب دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اگر اس کے اندر ہم یہ کہیں کہ یہ خبر دی جا رہی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو یہ ہر زانی کے بارے میں نہیں ہے، کیونکہ ضروری نہیں کہ ہر زانی زانیہ سے ہی نکاح کرے، صالح مومنہ سے بھی کر سکتا ہے. اور چنانچہ اکثر کا قاعدہ بیان ہوا. اور جو آگے بیان فرمایا وہ حرم ذالک علی المؤمنین، کہ یہ مومنین پر حرام قرار دیا گیا ہے، اس کی فقط یہی صورت ہے کہ مثلا وہ صالح مومن کو یا صالح مومنہ کو چھوڑ کر صرف زانی سے ہی نکاح کرے، یہ چیز حرام کر دی گئی، یا اس بات کی پرواہ نہیں کرتا ہے کہ مجھے لوگ کیا کہیں گے، اور ان کے یعنی گناہوں میں مبتلا ہونے کی حالت کے باوجود ان سے نکاح کر کے اپنے آپ کو مقام تہمت پر پیش کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کا یہ فعل اس پر حرام قرار دیا گیا ہے. ورنہ ایسا نہیں ہے کہ اگر کوئی صالح مومن کسی زانیہ سے نکاح کرے جو تائب ہو چکی ہے، تائبہ عورت ہے، تب بھی اس کے لیے حرام ہو، ایسا نہیں ہے. بلکہ بعض صورتوں میں تو مستحب ہوتا ہے کہ اگر کوئی عورت گناہ سے توبہ کر چکی ہے، باز آنا چاہتی ہے، اور اگر معاشرہ اس کو قبول نہیں کرے گا تو وہ دوبارہ گناہوں کے اندر ملوث ہو جائے گی. ایسے وقت میں اگر کوئی صالح مومن یہ سمجھتا ہے کہ اس طائبہ کو میں یہاں سے لے جا کر کسی اور مقام پر اس سے نکاح کر کے اس کو گناہوں سے بچا سکتا ہوں، تو یہ بہت اچھا ہے. یہاں سے لے جانے کی قید میں نے اس لیے عرض کی کہ ان جتنی تفاسیر ہیں اس کا نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ اگر اسی مقام پر وہ عورت مشہور ہو چکی ہے تو پھر یہ مطلب نہ تو غیبت سے محفوظ رکھ سکتا ہے اپنی ذات کو، اور نہ بدگمانی سے، اور نہ پھر آنے والی نسلوں کو کسی احساس کمتری سے محفوظ رکھ سکتا ہے. لوگ طعنہ زنی کریں گے. ہاں اگر ایسا ہو کہ کسی ایک مقام پر اس عورت سے زنا ہوا مثال کے طور پر، اور وہ معروف نہ ہوا، مشہور نہ ہوا، جیسے گھروں کے اندر خاندانوں کے اندر پتہ چل جاتا ہے جی ایسا گناہ ہوا ہے، اور پھر وہ اس کا پردہ رکھتے ہوئے وہ اس سے نکاح کر لیتا ہے کہ وہ عورت تائب ہو چکی ہے اور کوئی خاندان میں نکاح نہیں کر رہا، چلو میں نکاح کر لیتا ہوں، تو یہ بھی پھر امر مستحب ہے اور اب اس کو یہاں سے لے جانے کی حاجت نہیں ہوگی. تو ان کنڈیشنز کو ذہن میں رکھ کر اب اس آیت کو اگر دیکھا جائے تو گویا کہ اللہ تعالیٰ اگر حکم مانے کہ اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے کہ زانی زانیہ سے نکاح کرے اور زانیہ زانی سے نکاح کرے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ حکم ہے لیکن سابق ادوار کے لیے تھا، بعد میں منسوخ ہو گیا. اور اگر یہاں خبر دینا مقصود ہو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ اکثر صورتحال کا بیان ہے کہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ایسا معاملہ ہوتا ہے کہ زانی زانیوں کو پسند کرتا ہے، کیونکہ خبیث باطن کو پسند کرے گا. اسی طرح زانیہ زانی کو پسند کرتی ہے، صالح مرد کو پسند نہیں کرتی ہے، صرف خبر دینا مقصود ہے. اور یہ جو آگے پھر اس کی تشریح ہو جائے گی وہ حرم ذالک علی المؤمنین، اس کی تفسیر پھر یہ ہوگی کہ اگر کوئی صالح مومن کسی مومنہ کو چھوڑ کر، نیک عورتوں کو چھوڑ کر صرف فاسقہ عورتوں کے پیچھے لگے، زانیہ عورتوں کے پیچھے لگے، اور اس بات کی پرواہ نہ کرے کہ میں اپنے آپ کو مقام تہمت پر پیش کر رہا ہوں، لوگ میری اس حرکت کی وجہ سے میری غیبتیں کریں گے، مجھ سے بدگمان ہوں گے، میرا وقار زائل ہوگا، یہ تمام چیزیں پھر اس امور کی بنا پر اس کا ان فاسقہ عورتوں کی طرف میلان گناہ قرار دیا جائے گا اور یہ مومنین پر حرام ہے. اور اسی طرح عورت کا مرد کی طرف یعنی صالح عورت کا کسی زانی کی طرف مائل ہونا، اس کا بھی یہی حکم ہوگا کہ وہ مومنہ عورت اس کی طرف مائل نہیں ہو سکتی ہے. اس کے بعد یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 32 ہے 32. اس میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، اور جب تم عورتوں کو طلاق دے چکو، فَبَلَغْنَا أَجَلَهُنَّ، پھر وہ اپنی مدت عدت تک پہنچ جائیں.
یعنی ان کی عدت تمام ہو جائے تو فلا تعضلوہن، تو تم انہیں نہ روکو، ان ینکحن ازواجہن، کہ وہ نکاح کر لیں اپنے سابقہ شوہروں سے، اذا تراضوا بینہم بالمعروف، جبکہ وہ آپس میں بھلائی کے ساتھ ایک دوسرے سے راضی ہوں، ذالک یوعظ بہ، نصیحت کی جاتی ہے اس کے ذریعے من، اس شخص کو، کان منکم، جو تم میں سے ہو، یؤمن باللہ والیوم الاخر، جو تم میں سے اللہ تبارک و تعالی اور اخروی دن پر ایمان رکھتا ہو، ذالکم ازکا لکم، یہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ ہے، واطہر، اور زیادہ صاف ستھرا فعل ہے، واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے ہو۔ اس میں یہ بات دیکھیں توجہ طلب، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب تم عورتوں کو طلاق دے چکو پھر وہ اپنی عدت کو پورا کر لیں تو ان کو اس بات سے نہ روکو کہ وہ اپنے سابقہ شوہروں کی طرف چلی جائیں، یعنی ان سے نکاح کر لیں۔ معلوم یہ ہوا کہ اس میں اولیاء کو منع کیا گیا کہ بالفرض اگر شوہر نے ایک طلاق دی ہو یا 2 طلاقیں دی ہوں تو یہ عورت اپنے سابقہ شوہر کی طرف جا سکتی ہے اور وہ اس سے رجوع کر سکتا ہے، جس کا تھوڑا سا تفصیلی بیان ہے، انشاءاللہ موقع ملے گا تو اگلے لیکچر میں اسی آیت سے ہم ابتدا کرتے ہوئے کچھ طلاق کی اقسام اور پھر رجوع کا کچھ طریقہ اور پھر اس آیت کی تھوڑی سی تفصیل تاکہ یہ حکم شرع واضح طور پہ سمجھ میں آئے انشاءاللہ عرض کیا جائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جی کوئی کویسچن؟ جی فرمائیں۔ یہ سورہ نور کی آیت مبارکہ بیان کی گئی کہ الزانی لا ینکح الا زانیۃ، اس میں فعل مضارع میں جو 2 احتمالات ذکر کیے گئے ہیں، اس میں پہلا احتمال یہ ذکر کیا گیا کہ یہ حکم پہلے تھا اب نہیں ہے، یا پھر اللہ تعالیٰ خبر دینا چاہتا ہے، جبکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم کا منصب بیان کرتے ہوئے فرمایا انا انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیہم، تو کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ذمہ داری نہیں تھی کہ اس طرح کی آیات میں اگر کچھ احتمالات ہیں تو ایک کی تعیین فرما دیتے؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ یقینی سی بات ہے بہت سارے ایسے امور ہوتے ہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے امت تک مکمل طور پہ نہیں پہنچائے، اور اس میں حکمت یہ پوشیدہ تھی کہ آنے والے مجتہدین مفسرین اس پر محنت کریں اور اپنے لیے درجات کی بلندی کا سامان کریں۔ اس میں جو دونوں احتمالات ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً اس کا علم بھی رکھتے تھے، اس کو بیان بھی کر سکتے تھے، لیکن جب آپ نے بیان نہیں کیا تو یقینی سی بات ہے کہ کوئی بھی نبی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کردہ کسی تعلیم میں خیانت کا مرتکب نہیں ہوتا۔ ہر نبی پہ یہ فرض ہوتا ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو عطا کیا، وہ یعنی علم جو دیا وہ امت تک پہنچائے گا، جس کی مطلب اجازت دے دی گئی ہے۔ خصوصاً شرعی احکام، کوئی نبی کسی شرعی حکم کو چھپاتا نہیں ہے، وہ فوراً اس کو پہنچاتا ہے۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ اس پہنچانے میں اجمال یا تفصیل یہ اللہ تعالیٰ کی مزید حکمت پر موقوف ہوتا ہے کہ اس کو اجمالی طور پہ آپ پہنچا دیں یا تفصیلی طور پہ پہنچا دیں۔ جیسے کہ معاملہ سود کے بارے میں سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے لیکن سود کا معاملہ ہم پر مشتبہ رہا، یعنی اس پہ ہمیں تشفی نہیں ہو سکی جیسا سرکار نے بیان فرمایا۔ تو اب وہ تشفی سے بھرپور کلام کیوں نہیں کیا گیا؟ کیا اس لیے کہ معاذ اللہ دین کو ادھورا چھوڑنا مقصود تھا؟ نہیں، بلکہ اس لیے تاکہ بعد میں آنے والے لوگ اس پر محنت کریں تو ان کو محنت کا ثواب ملے۔ پھر یقینی سی بات ہے کہ مجتہدین کی آراء میں اختلاف ہوگا، کوئی سخت مسئلہ نکالے گا، کوئی نرم مسئلہ نکالے گا، اور امتی کے لیے اجازت ہوتی ہے کہ وہ جس مجتہد کے قول پر عمل کرنا چاہے کر سکتا ہے، یعنی مفتیان کرام جسے فتاویٰ دیتے ہیں۔ تو اس میں پھر امت کے لیے آسانی کا پہلو بھی تھا کہ جب مجتہدین کی مختلف آراء ہوں گی وہ نکال کے مسائل لوگوں کو بتائیں گے، تو اگر آسان مسئلے پہ امت متفق ہو گئی تو آسان مسئلہ لے لیں گے، ہاں اگر تقوی کے لحاظ سے سخت مسئلے پہ متفق ہوئی تو ٹھیک ہے سخت لے لیں گے۔ لیکن اس طرح آئمہ کے اختلاف میں جو امت کے لیے ایک رحمت کا پہلو تھا، اس کے پیش نظر بھی بہت سے احکام کو اجمالی طور پر بیان کیا گیا، ان کی تفصیل بیان نہیں کی گئی۔ اور جب حکمت کے تحت کسی چیز کو اجمالی طور پہ بیان کیا جائے تو اس کو نقص سے تعبیر نہیں کرتے بلکہ اس کو حکمت سے تعبیر کرتے ہیں، دانش مندی سے تعبیر کیا جاتا ہے، اور اسی پہلو سے ہمیں اس آیت کو دیکھنا چاہیے۔ اور کون؟ جی پوچھیں۔ مفتی صاحب، یہ حدیث مبارکہ میں بدنیائی کرنے کو بھی آنکھوں کا زنا قرار دیا گیا،
تو جو افراد بد نگاہی کرتے ہیں وہ بھی اس آیت کے تحت داخل ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ نہیں، دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ ایک تو زنا کا وہ شرعی مفہوم ہے جو شریعت نے ہمیں بیان کیا، اور ایک ہے کہ اس شرعی مفہوم سے قطع نظر کسی چیز کو زنا کا سبب اور ذریعہ قرار دینا، اور ذریعہ اور سبب ہونے کی بنا پر اس پہ لفظ زنا کا اطلاق کر دینا، یہ الگ الگ چیزیں ہوتی ہیں۔ جیسے سرکار نے فرمایا آنکھیں بھی زنا کرتی ہیں، تو اگر زنا کا جو شرعی مفہوم ہمیں دیا گیا کہ ایک ایسی عورت جو نکاح کے سلسلے میں ہمارے لیے حلال نہیں ہے، اس سے اگر ناجائز تعلق انسان قائم کرتا ہے تو اس کو زنا کہتے ہیں، تو یقینی سی بات ہے کہ آنکھ میں تو اس قسم کا تعلق قائم کرنے کی اجازت مطلب وہ صلاحیت ہی نہیں ہے، تو شرعی زنا کا معنی تو اس کے لیے ثابت نہیں ہو سکتا۔ لیکن بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جو ذرائع اور اسباب ہوتے ہیں، اصل چیز جس چیز کا وہ ذریعہ اور سبب بن رہی ہوتی ہے، اس چیز کو اس ذریعہ اور سبب پر بول دیا جاتا ہے، کہہ دیا جاتا ہے۔ جیسے آنکھیں زنا کا سبب بنتی ہیں کہ جب انسان نگاہ کو آزاد چھوڑتا ہے تو دل بگڑتا ہے، دل بگڑتا ہے تو پھر فاسد ارادے جنم لیتے ہیں، اور فاسد ارادے پھر انسان کو مجبور کر کے کسی برے عمل کی طرف لے جاتے ہیں۔ تو چونکہ نگاہ زنا کا عموماً سبب بنتی ہے، اس لیے سرکار نے بیان فرمایا کہ نگاہ بھی زنا کرتی ہے، یعنی زنا تک پہنچانے کا سبب بن جاتی ہے۔ تو یہاں جو اس آیت میں زنا کا ذکر کیا گیا، اس سے زنا شرعی مراد ہے، نہ کہ ذریعہ و سبب، تو پھر ان افراد کو اس آیت کے تحت داخل نہیں کریں گے۔ اللہ کا کلام پڑھایا رسول نے، اصحاب باصفا کو لکھایا رسول نے۔ جی اور کون؟ آپ نے سورہ احزاب کی آیت سے ایک حکم کا استدلال کیا، یا ایک حکم بیان کیا کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج سے نکاح کو منع قرار دیا، تو اس کے حکم کی کوئی خاص وجہ ہے؟ اس حکم کو کیوں اللہ تبارک و تعالی نے وارد فرمایا؟ جی ہاں، یہ اصل میں ایک تو خود اللہ تبارک و تعالی نے، جیسے یہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 53 ہے جس میں منع کیا گیا، اور خود آیت نمبر 6 میں یعنی پہلے اللہ تعالی نے حکم نازل فرما دیا کہ آپ کی ازواج مومنین کے لیے مائیں ہیں، تو جب ماں کا حکم درجہ دے دیا گیا تو اب یہاں یہ احتمال ہو سکتا تھا کہ یہاں ماں صرف احتراماً کہا جا رہا ہے، یا ماں اس انداز سے کہا جا رہا ہے کہ جو ماں کے احکام ہیں وہ بھی یہاں پر نافذ ہوں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اوپر ازواج کو والدہ قرار دے کر نیچے صراحتاً بیان فرما دیا کہ جب ان کو ماں قرار دیا تو ان کا حکم بھی پھر وہی رکھا ہے جو جیسے اپنی ماں سے نکاح کرنے کا حکم ہے، کہ جیسے ماں سے نکاح کرنا حرام، ایسے ہی نبیوں کی ازواج سے نکاح کرنا بھی حرام ہے۔ جی اور کوئی کویسچن وہاں سے وہ کرنا چاہیں گے؟ جی کریں۔ سورہ نور کی آیت نمبر 3 میں زانی اور زانیہ کے لیے حکم فرمایا گیا ہے کہ وہ مشرک یا مشرکہ سے نکاح کر سکتے ہیں، جبکہ احناف اس بات کے قائل ہیں کہ اگر کوئی شخص مسلمان یعنی گناہ کبیرہ کرے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا، جیسے زنا کرنے سے دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوگا۔ اب یہاں پہ ایک مسلمان کے لیے اگر ہم یہ حکم دیکھیں کہ مشرک یا مشرکہ سے نکاح کرنا، تو یہ کیسے جائز ہے کہ ایک مسلمان مشرک یا مشرکہ سے نکاح کرے؟ اور مشرک یا مشرکہ ایک لفظ عام ہے، اور اس میں تو عموم ہے کہ اہل کتاب بھی شامل ہوں گے اور عام مشرکین بھی، تو یہ سمجھ نہیں آ سکا یہ کیسے جائز ہے ایک مسلمان کے لیے کہ اس طرح کا حکم اس کے لیے کیا جائے۔ ہاں دیکھیں، آپ کے جو سوال کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زانی کے بارے میں فرمایا کہ وہ نکاح نہ کرے مگر زانیہ سے یا مشرکہ سے، تو مشرکہ عورتوں سے تو نکاح منع ہے، تو پھر یہاں یہ کیوں بیان فرمایا گیا؟ اسی طرح عورت کے لیے کہا گیا کہ زانیہ سے صرف زانی یا مشرک نکاح کرے، حالانکہ ہم نے پیچھے یہ آیات بیان کی تھیں، خود قرآن میں بیان ہوا کہ عورت مشرک سے نکاح نہیں کر سکتی ہے، مسلمان عورت خاص طور پہ۔ تو یہاں پر پھر یہ ایسا کیوں بیان فرمایا، اور یہاں مشرک سے پھر کیا مراد ہوگا؟ کہ مشرک شرعی مراد ہوگا یا ویسے ہی مطلب ایک عام لغوی معنی کے اعتبار سے بیان کر دیا؟ دیکھیں، اس میں یہ تفسیر خازن میں نے یہ بات آپ کو بیان نہیں کی تھی، ویسے تفسیر خازن کے اندر یزید بن ہارون رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے صاحب تفسیر خازن نے نقل کیا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی سے زنا کرے اور اسے حلال سمجھ کر کرے گا تو پھر وہ کافر ہو جائے گا، دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ اب اس کو شاید اس کو یہ مسئلہ پتہ نہ ہو کہ میں دائرہ اسلام سے خارج ہو چکا ہوں، اور زانیہ عورت اس کی طرف اس لیے مائل ہو جائے کیونکہ خبیث کو پسند کرتا ہے، تو پھر وہ مطلب اگر تو اس نے حرام سمجھ کے کیا تھا تو صرف زانی تھا، اور حلال سمجھ کے کیا تو مشرک تھا،
لیکن یہ عورت جب اس کی طرف زانیہ مائل ہوگی تو اس کو تو نہیں پتا کہ یہ مشرک ہو چکا ہے. اس اعتبار سے وہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ زانیہ چونکہ خبیث قسم کے لوگوں کو پسند کرتی ہے، اور ان خبیثوں کی دو قسمیں بنتی ہیں کہ یا تو وہ حرام سمجھ کے اس فعل کو کر رہے ہیں تو زانی ہیں، اور حلال سمجھ کے کر رہے ہیں تو کافر و مشرک ہیں، اور اس عورت کو پتہ نہیں تو گویا کہ وہ ان کو پسند کر رہی ہے. اسی طریقے سے معاملہ عورت کا ہے. یہ جیسے یہ بیان فرمایا کہ زانی نہیں نکاح کرے مگر زانیہ مشرکہ سے، تو اگر کوئی عورت زنا کو حرام سمجھ کے زنا کر رہی ہے تو زانیہ ہے، اور اگر حلال سمجھ کے کر رہی ہے تو پھر کافرہ و مشرکہ بھی ہو سکتی ہے. تو اس صورت میں پھر گویا کہ جب یہ زانی اس سے نکاح کر رہا ہے یا اس کو پسند کر رہا ہے تو گویا کہ وہ زانیہ یا مشرکہ کو کر رہا ہے. اس اعتبار سے ان کو مشرک بیان فرمایا گیا. گویا کہ یہاں پر مشرک کا معنی وہ شرک والا نہ لیا جائے بلکہ مشرک سے کافر مراد لیا جائے. اور کافر اس صورت میں کہ جب اس زنا والے فعل کو حلال سمجھ کے یہ کریں تو پھر یہ زانی، حرام سمجھ کے کریں تو صرف زانی، اور حلال سمجھ کے کریں تو زانی اور کافر دونوں بن جائیں گے. اس اعتبار سے پھر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ جو زانی ہوتا ہے وہ اگر زانیہ کی طرف مائل ہوتا ہے، اب اس زانیہ کی دو نیتیں تھیں، اس نے حرام سمجھ کے کیا یا حلال، تو زانیہ یا کافرہ دونوں صورتیں بن گئی اور وہ اس کی طرف مائل ہو رہا ہے، تو اس چیز کا یہاں پر بیان مقصود ہے. الحمدللہ ماشاءاللہ بہت اچھے آپ نے کویشچن کیے، اور آج جو نکاح کے بارے میں مزید ہم نے 2 قرآنی احکام سنے، انہیں بھی ذہن میں محفوظ رکھیں، دوسروں تک پہنچائیں، ان کو نوٹ کریں، یاد رکھنے کی کوشش کریں، اپنی ایک الگ ڈائری بنا لیں، فائل بنا لیں جن میں آپ یہ سب لکھیں، تاکہ ایک دفعہ تو کم از کم پورے قرآنی احکام ہماری نگاہوں سے گزر جائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ سنا اس پر عمل پیرا ہونے، انہیں یاد رکھنے اور بیان ہی دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اللہ کا کلام پڑھایا رسول نے، اصحاب با صفا کو لکھایا رسول نے.